الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی 20 نمبر آیت تک 3 انسانی گروہوں کا ذکر کیا۔ ایک ایمان والے، دوسرے کھلم کھلا کافر اور تیسرے منافقین۔ آیت نمبر 21 سے پھر دوبارہ تمام لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلایا ہے اور اپنی توحید کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ توحید کے دلائل 2 قسم کے ہیں، ایک انفسی جو انسان کی اپنی تخلیق میں پائے جاتے ہیں، اور دوسرے اس کے ماحول میں، اس کے ارد گرد زمین و آسمان میں پائے جانے والے۔ آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 21 اور 22 سے یہ رکوع شروع ہوا ہے، وہاں پر بھی یہ دونوں آیتوں میں یہ دلائل موجود ہیں، انفسی اور آفاقی۔ اور جہاں اب ہم رکوع ختم کر رہے ہیں یعنی 28 اور 29، وہاں پر بھی یہی دلائل آپ کو نظر آئیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہا ہے، کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے۔ یعنی انسان اپنی پیدائش سے پہلے اگر دیکھے تو ایسے مراحل سے گزرتا ہے جس میں اس کے اندر روح نہیں ہوتی، جان نہیں ہوتی۔ تو جب روح پھونکی گئی، فرمایا فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندگی دی۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دے گا۔ ایک تو اس سے قبر کی زندگی بھی مراد ہو سکتی ہے کہ قبر میں جب سوالات کے لیے اٹھایا جائے گا، اور خاص کر اس سے آخرت کی زندگی کے آخرت میں جسے والبعث بعد الموت کہتے ہیں، مرنے کے بعد اٹھایا جانا، تو اس کی طرف اشارہ یہاں پر ہے۔ پھر فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب اسی اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے۔ تو جب اسی کی بارگاہ میں جانا ہے اور اسی نے تمہیں یہ زندگی اور موت کے مراحل سے گزارا ہے، تو وہی اس کے لائق ہے کہ تم اس کو مانو، اس کا انکار نہ کرو، اس کی عبادت کرو۔ پھر آیت نمبر 29 میں دیکھیے اب آفاقی دلائل کا ذکر، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ بھی زمین میں ہے، سب کا سب۔ یہاں زمین کی ساری نعمتوں کا ذکر کر دیا گیا، پہاڑ، دریا، سمندر، میدان، کانے، معدنیات، یہ سب کچھ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ پھر فرمایا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر اس نے استوا فرمایا، قصد فرمایا، ارادہ فرمایا آسمانوں کے بنانے کا، تو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیے۔ تو زمین اور آسمان یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی خاص نشانیاں ہیں، جیسا کہ آیت نمبر 22 میں بھی تھا کہ زمین کا بچھونا اور آسمان کی چھت۔ وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسمان بنایا، پاؤں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی، پاؤں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی، اور سر پہ لاج وردی ایک سائباں بنایا۔ تو یہ سب وہ بنا سکتا ہے، کیونکہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو تم اپنے اندر کی کائنات کو دیکھو یا اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی خوبصورت کائنات کو دیکھو، اپنے پاؤں تلے بچھی ہوئی زمین کی قالین دیکھو یا آسمان کی تنی ہوئی چھت دیکھو۔ وَفِي كُلِّ ذَرَّةٍ لَهُ الشَّاهِدُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، زمین کے ذرے ذرے، کائنات کے ذرے ذرے میں ایک گواہی موجود ہے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو اب اس کا انکار کیوں کرو؟ اس کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کو ماننا چاہیے، اس وحدہ لا شریک کے احکام پر چلنا چاہیے۔ ایک یہاں پر یہ بھی نقطہ پتہ چلا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات ہے جس نے سب کچھ تمہارے لیے زمین میں بنایا ہے۔ اس میں علماء ایک نقطہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ حلال ہے۔ اس آیت سے مباح ہونے کا، ہر چیز کے حلال ہونے کا قاعدہ ملتا ہے، جب تک کہ اس کے بارے میں ممانعت نہ آئے، کیونکہ حلال چیزیں بے شمار ہیں، سب کی لسٹ بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو قرآن کا طریقہ یہ ہے اور احادیث کا طریقہ یہ ہے کہ جو حرام چیزیں ہوتی ہیں ان کا ذکر کر دیا جاتا ہے، اور جن کا ذکر نہ ہو وہ سب چیزیں مباح ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ سب کچھ تمہارے لیے اس نے بنایا ہے۔ تو اب ہم مسلمانوں کو بھی خاص کر دیکھنا چاہیے کہ ہم پہلے نہ تھے، پھر ہوئے، پھر اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دیں، زمین و آسمان سے ہم پر نعمتوں کی بارش ہے، تو ہمیں بھی ہر وقت اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اسی کا ذکر کرنا چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔